سورہ بقرہ آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم۔ لفظی ترجمہ ہے ختمہ مہر کر دی اللہ رب العزت نے علی اوپر قلوبی دلوں ہم ان کے واہ اور علی اوپر سمعی کانوں ہم ان کے واہ اور علی اوپر ابصاری آنکھوں ہم ان کی غشاوتن پردہ ہیں، واہ اور لا واسطے ہم ان کے عذاب عظیم بڑا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اللہ رب العزت نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ جو ارشاد ہے ختم اللہ کہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی، تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی ہے، جن کی بنا پر یہ حق سمجھ نہیں سکتے، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض کافر ایمان سے محروم کیوں رہے، اللہ مہر کیوں لگاتا ہے؟ یہاں یہ بات یاد ذہن نشین کریں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے کفر، عناد، دشمنی، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء علیہ السلام سے عداوت، دشمنی کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے تو اس کے لیے دوا فائدہ مند نہ رہے گی، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حق کا انکار کرتا ہے، بار بار انکار کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، تو ایمان لانے کے باوجود انکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتے ہیں اور ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وعید سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔